اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ماہ ربیع الاول جو ہے وہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر بہت اہم مناسبتیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک اہم مناسبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، اور دوسری مناسبت امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی ولادت ہے۔ اور تیسری جو مناسبت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اختلاف پایا جاتا ہے پیغمبر اکرم کی ولادت کے اندر مکتب تشیع اور مکتب اہل سنت کے درمیان کہ ان کی ولادت کب ہوئی ہے۔ مکتب اہل سنت قائل ہے کہ پیغمبر اکرم 12 ربیع الاول کو جو ہے متولد ہوئے ہیں، اور مکتب تشیع قائل ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد اس کو ہفتہ وحدت کے نام سے یاد کیا ہے، اور جب سے انقلاب اسلامی تشکیل پایا ہے، حکومت اسلامی جو ہے وہ وجود میں آئی ہے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے اس ہفتہ وحدت کا اعلان کیا ہے تو 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت کا عنوان دیا گیا، اور اس کے اندر مختلف جو ہے وہ پروگرام ہوتے ہیں کہ جس کے اندر علماء اہل سنت اور علماء تشیع جو ہیں مل کر مختلف مطالب کے اوپر اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، وحدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان دروس کے اندر موضوع جو رہے گا ہمارا وہ سیرت امام صادق علیہ السلام ہے۔ امام صادق علیہ السلام مکتب تشیع میں چھٹے معصوم اور چھٹے امام کے عنوان سے جو ہیں وہ جانے جاتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام 83 ہجری کے اندر متولد ہوتے ہیں، اور ان کی وفات جو ہے وہ 148 ہجری جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ ان کی امامت کی جو مدت ہے وہ 34 سال رہی، اور ان کی مکمل جو عمر ہے وہ عمر مبارک وہ 65 سال ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ کون سی عمر میں یہ امامت کے اس مقام پر فائز ہوئے، تو تاریخ میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام 31 سال کے جب تھے اس وقت یہ منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں، اور امامت کی ذمہ داریوں کو انہوں نے سنبھالا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی اگر زندگی کو ہم مد نظر رکھیں تو ان کی زندگی کے اندر ایسے ایسے مطالب موجود ہیں کہ ہر انسان جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کی سیرت سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں امام صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک بڑی یونیورسٹی کا قیام کیا۔ درست ہے کہ یونیورسٹی کا جو آج کنسپٹ موجود ہے اس طریقے کی نہیں تھی، لیکن اس میں ایسی درسگاہ جو ہے وہ قائم کی کہ جس کے اندر ہزاروں سٹوڈنٹ جو ہیں وہ موجود ہوا کرتے تھے، اور وہ کسب فیض کرتے تھے امام صادق علیہ السلام سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنی اس یونیورسٹی کے اندر یا اپنی اس درسگاہ کے اندر اس طریقے سے ماحول بنایا اور اس طریقے سے تدریس کیا، علوم کو، مطالب کو بیان کیا کہ اس میں تفریق نہیں تھی مذاہب کی۔ اس زمانے میں فرقے جو ہیں وہ وجود میں آنا شروع ہو گئے تھے، جو مسلمانوں کے اندر تھوڑی جدائی ہوئی پیغمبر کی وفات کے بعد، لیکن وہاں تفریق موجود نہیں تھی۔ ہمیں علماء اہل سنت بھی نظر آتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے کسب فیض کرتے ہوئے، اور مکتب تشیع تو ویسے بھی ان کو امام معصوم مانتا ہے اور حرف آخر مانتا ہے، اور انہی کی بات کو حق مانتا ہے، تو لہٰذا ان مکتب تشیع کے بھی بہت سارے علماء جو ہیں وہ وجود میں آئے کہ جنہوں نے تربیت حاصل کی ڈائریکٹ امام صادق علیہ السلام سے۔ اگر ہم علماء اہل سنت کے حوالے سے بات کریں تو مختلف ممالک سے علماء اہل سنت نے کسب فیض کیا ہے۔ مثلا اگر ہم
مدینہ سے جو ہے وہ دیکھیں تو ہمیں مالک ابن انس نظر آتے ہیں کہ جو امام صادق علیہ السلام کی شاگردی کرنے کے لیے ان کے محضر میں جو ہے وہ حاضر ہوئے. اسی طریقے حاتم بن اسماعیل حارثی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری تعداد جو ہے وہ مدینہ کے علماء کی ذکر کی ہے جو مکتب اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے اور امام صادق علیہ السلام سے انہوں نے کسب فیض کیا ہے. اگر ہم مکے کے اعتبار سے دیکھیں مکہ سے کون کون تھے تو ابن جریح کا نام آتا ہے، سفیان ابن عیینہ کا نام آتا ہے، عبداللہ بن میمون قداح کا نام آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے مکہ سے آ کر امام صادق علیہ السلام سے کسب فیض حاصل کیا. اگر کوفہ کو ہم دیکھیں تو کوفے سے ابو حنیفہ ہیں، سفیان ثوری ہیں، شعبہ ابن حجاج ہیں، حفص ابن غیاث نخعی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء ہیں کہ جو امام صادق علیہ السلام کے محضر میں پہنچے اور انہوں نے کسب فیض کیا. اگر ہم بصرے سے دیکھتے ہیں تو بصرے کے اندر سے بھی بہت سارے علماء جو ہیں وہ وجود میں آئے کہ جنہوں نے امام صادق علیہ السلام سے کسب فیض کیا، جیسے عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی ہیں، اسی طریقے سے عثمان ابن فرقد عطار ہیں، محمد بن ثابت بنانی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں کہ سارے وقت کی کمی کی وجہ سے بیان نہیں کیے جا سکتے. اگر ہم خراسان میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں علماء اہل سنت نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے امام صادق علیہ السلام سے کسب فیض کیا ہے، جیسا کہ ابراہیم بن طہمان ہیں یا زہیر بن محمد بن تمیمی ہیں. یہ علماء ہیں کہ جنہوں نے امام صادق علیہ السلام سے کسب فیض کیا ہے. اور اگر ہم امامیہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، مکتب تشیع کی، تو بہت سارے شاگرد جو ہیں وہ تربیت کیے ہیں. ایک بڑی لسٹ ہے کہ جنہوں نے تربیت پائی ہے امام صادق علیہ السلام سے، جیسے حشام بن حکم ہیں، محمد بن مسلم ہیں، ابان ابن تغلب ہیں یا ابان ابن تغلب ہیں، حشام بن سالم ہیں، معلی ابن خنیس ہیں، مومن طاق ہیں، مفضل ابن عمر ہیں، اور بہت سارے نام ہیں کہ سارے نام نہیں یہاں پر لیے جا سکتے. تو بس امام صادق علیہ السلام نے جو دانشگاہ، جو یونیورسٹی کا قیام کیا اور جو درسگاہ قائم کی، اس کے اندر اتنی بڑی شخصیات کو تربیت کیا کہ جنہوں نے جا کر پھر عالم اسلام کے اندر جا کر اسلام کو جو ہے وہ پھیلایا، اسلام کی تبلیغ کی ہے. امام صادق علیہ السلام کی زندگی کو اگر مزید دیکھا جائے تو مختلف علوم کو تدریس کیا. مثلا یہی جو نام لیے گئے ہیں ان میں سے ہر ایک علم کے اندر ماہر نکلا. کوئی علم کلام کا ماہر نکلا، کوئی علم فقہ کا ماہر نکلا، کوئی جو ہے وہ آ کر ہمیں سائنس کا جو ہے وہ ماہر لگا، جیسے جابر ابن حیان کے بارے میں ہے کہ وہ کیمسٹری کے جو ہیں وہ ماہر تھے. علم کلام کے اندر آپ دیکھیں تو حشام بن حکم و حشام بن سالم کو لے لیں. فقہ کے اندر آپ اگر دیکھیں تو محمد بن مسلم ہیں، زرارہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اصحاب ہیں کہ جنہوں نے امام علیہ السلام سے جو ہے وہ کسب فیض کیا ہے، اور امام نے تربیت کے مختلف علوم کے اندر. اگر آپ ایک اور چیز امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں تو امام علیہ السلام نے ہر شعبے کے اندر ایک متخصص اور ایک ماہر کو پیدا کیا، جیسا کہ ابھی میں نے نام بھی لیے ہیں. اور پھر اس چیز کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کتاب توحید جو اصول کافی کی ہے، اور اسی طریقے سے باب الحجہ کہ جو اصول کافی کے اندر ہی موجود ہے، یہاں پر جو روایات نقل ہوئی ہیں، جو بحثیں، ڈیبیٹس نقل ہوئی ہیں، مناظرے جو ہیں وہ نقل ہوئے ہیں، ان کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو حتیٰ امام صادق علیہ السلام کی روش تعلیم دینے کی جو روش تھی وہ بھی معلوم ہو جائے گی کہ کس طریقے سے امام علیہ السلام جو ہے وہ مکمل نظارت رکھتے ہیں اپنے شاگردوں کے اوپر، اور ان کی جگہ جگہ لمحہ لمحہ جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام کی اور بھی بہت سارے جہات ہیں سیرت کے اندر. اگر ایک ایک کو کھولا جائے تو بہت سارا وقت درکار ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی سیرت کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی جائے. میں نے فقط ان کی بعض علمی جو ہیں پہلو اس کی طرف روشنی
ڈالی ہے ان کے شاگردوں کے اعتبار سے، مختلف علوم کے اعتبار سے، اور ان کی جو تعلیم کی روش رہی ہے اس کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں مطالب جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ معارف کی دنیا میں قدم رکھنا شروع کریں کہ امام صادق علیہ السلام نے کون کون سی احادیث بیان کی ہیں، ان کے اندر کتنے اہم معارف موجود ہیں، فقہی اعتبار سے، کلامی اعتبار سے اور معرفت کے اعتبار سے کیا کچھ موجود ہے، اگر یہ سارا ڈسکس کیا جائے تو دسیوں درس جو ہیں وہ درکار ہیں کہ ان تمام مطالب کو جو ہے وہاں پر بیان کیا جائے۔ امام علیہ السلام کی سیرت میں اور بھی بہت سارے پہلو موجود ہیں کہ اگلے درس میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔